ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا عظیم اور بہت بڑا احسان کہ زندہ سلامت ہم شہر رمضان میں داخل ہو گئے. یہ عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ. اللہ کی تو صفت رحیم اور رحمان ہے، رحمت ہی ہے، لیکن اس مہینے کی خصوصیت ہی کچھ اور ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں ٹھاٹے مارتی ہیں، دریا کی طرح بہتی ہیں اور بہانے ڈھونڈتی ہیں. تو ایسا عظیم الشان مہینہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے ہی دعا فرماتے کہ اللہ عافیت کے ساتھ اس مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے. تو اللہ کا رحم کرم احسان ہوا کہ ہم آپ زندہ سلامت صحیح تندرست توانا اس مہینے تک پہنچے. اور یہ مہینہ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کے چاند تک برقرار رہتا ہے. اس میں ہمارے لیے جو حکم ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے، اور دن کے وقت کا روزہ، رات کی اہم عبادت تراویح کہ جس میں سنت قرآن پاک اللہ کا کلام سننا اور سنانا ہے. اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندے جتنے آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. جتنی لوٹ ماری اللہ کے نعمتوں میں کر رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، ہر ایک آگے آگے بڑھ رہا ہے. تلاوت میں، تسبیحات میں، صدقات میں، خیرات میں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں، اچھے کردار میں بڑھ رہے ہیں آگے. تو اس میں سب سے بڑا حکم وہ ہے روزے کا ہے. شہر رمضان کا، مہینہ رمضان کا بڑا حکم روزہ رکھنے کا ہے. روزہ صوم جسے یا سیام جسے عربی میں کہا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کیا کروانا چاہتے ہیں بھوکا پیاسا رکھ کے، خواہشات سے دور رکھ کے؟ ایک حکمت تو ہر حکم کی اللہ کے یہی ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے. اتنی بات مسلمان کے لیے کافی ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. جب مان لیا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ، مجھے پالنے والا اللہ، مجھے رزق پہنچانے والا اللہ، میرا مالک اللہ، مجھے مر کے اسی کے پاس جانا ہے، جب یہ یقین ہو گیا تو اب اس اللہ کا جو بھی حکم آیا میرے لیے سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کروں، وہ پورا کروں. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اس میں اس کی حکمت، لاجک اور فلسفہ بھی بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر لکھا گیا، فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تجھ سے پچھلی امتوں کے اوپر، پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ صرف ہمارے اوپر نہیں تھا بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی یہ فرض تھا. البتہ پچھلی امتوں کے اوپر عبادات بھی، یہ ساری چیزیں تھیں. ترتیب میں امنڈمنٹ ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، کچھ تسہیل ہو گئی ہے، آسانیاں کی گئی ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن حکم عبادات کا ان کے لیے بھی تھا، حکم ہمارے لیے بھی ہے. حکم روزہ رکھنے کا ان کے لیے بھی تھا، حکم ہمارے لیے بھی ہے. پچھلی امتیں، یہود، نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، تو احکامات میں کچھ رد و بدل، تبدیلی ہو گئی ہے. حکم
سب کے لیے ہوتا رہا ہے اپنے زمانے کے مطابق. جیسا ہے نا کہ ہفتے کے دنوں میں کوئی مقدس دن یہودیوں نے اتوار ہفتے کو رکھا اور عیسائیوں نے اتوار رکھا, اور ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ہفتے کے دنوں میں. ان کے ہاں اور ہمارے ہاں پھر احکام میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن پورا دن نہ کاروبار کریں گے, کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے, صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. ہمارے لیے سہولت کر دی گئی اور ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا اہم دن قرار دیا گیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ جمعے کی آذان سے لے کر نماز ہونے تک ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد اپنے کاروبار میں جا سکتا ہے آدمی. آذان سے پہلے اپنا کاروبار کر سکتا ہے, لیکن آذان سے لے کر نماز ہونے تک دنیا کے کاروبار اس پر پابندی لگ گئی ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ, اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب اذان دی جائے تو کاروبار سارا چھوڑ دو, اللہ کی طرف چلو. وذروا البیع, کاروبار بند کر دو. تو ہمارے لیے پھر جمعے کے لیے یہی حکم ہے کہ آذان سے لے کر, یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آذان ہونے کے بعد اگر کوئی دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کی بیع حرام ہے, اس کا بیچنا حرام ہے, کسی کا خریدنا حرام ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آذان کے بعد اگر خرید و فروخت ہو گئی ہے تو بعد میں وہ واپس کر دے, کیونکہ اس نے حرام کاروبار کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اس حکم کو پہچانا یہود و نصارا کے لیے, تو یہودیوں کے لیے تو پورا دن تھا, پورے دن کاروبار پر. یوم السبت کا جو شکار کھیلنے کا کی جو مشہور واقعہ ان کا آتا ہے, ان کی نافرمانی ہوئی ہے تو وہ مچھلیاں پکڑی تھی انہوں نے, اور ہمارے لیے آسان اور سہولت کر دی, اور ہم نے اس میں مزید سہولت کر کے صرف خطبے کے وقت آ جاتے ہیں. یہ حکم نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے. تو جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے, یہ پورے سال کے لیے ہے کہ جمعے کے دن آذان سے لے کر نماز ہونے تک کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار, بلکہ حکم کیا ہے, فسعوا الی ذکر اللہ, نماز کی طرف بھاگو, جاؤ, دوڑ لگاؤ. دوڑنا نہیں ہے, سعی کہتے ہیں تیز چلنا, تیز تیز چل کے مسجدوں کی طرف, اللہ کے گھروں کی طرف جانا ہے. تو حکموں میں کی ترتیب میں تبدیلی آ گئی, باقی حکم تو وہی ہے. کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تجھ سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. حکمت بتا دی اللہ رب العزت نے, اس میں حکمت بتا دی, فلسفہ بتایا, اس کا فائدہ بتا دیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار, تمہارے اندر تقوی کی کیفیت صفت پیدا ہو جائے. انسان کے اندر احساسات, جذبات, خواہشات, نفسانی خواہشات, یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. اور نفس ایسا انسان کے اندر رکھا جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہماری طبیعت نہیں مان رہی, ہماری طبیعت چاہتی ہے, اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ نفس ہے. نفس یہ چاہتا ہے. نفسانی خواہشات اتنی رکھی ہے انسان کے اندر کہ یہ گو ایک سمندر ہے خواہشات کا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشات کا ایک سمندر ہے انسان کے اندر. اور یہ نفس, ان النفس لامارۃ بالسوء, انسان کا نفس پھر برائیوں کی طرف کھینچ کے لے جانے والی چیز ہے. اگر اس کو لگام نہ دی, اس کو روکا نہیں, اس کی تربیت نہیں کی, اس کا تزکیہ نہیں کیا, تو یہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے. انسانی نفس انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان جو مردود ہوا ہے وہ بھی اپنے نفس کی وجہ سے ہوا ہے. جب حکم ملا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے, تو اس نے کیا کہا, اس کی طبیعت کیا مانی, اس کی خواہش کیا ہوئی, اس کے نفس نے اس کو کیا پٹی پڑھائی کہ جناب آپ تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, لہذا اس کے سامنے کیا سجدہ کر. تو یہ نفس انسان کا تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. اسی وجہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے,
جس کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ کل کلا اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے سامنے اپنے کیے دھرے کا حساب دوں گا میں۔ تو جب انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اس کے لیے پھر نتیجے کے طور پر اپنے نفس کو اس نے کنٹرول میں رکھا، تو فرمائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی شخص کا مقام جنت ہے، پھر جنت میں جانے والا یہی شخص ہے۔ تو اس نفس کو بریک لگانی پڑتی ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر یہی کہے میری طبیعت نہیں ہوتی یار، میری طبیعت یہ چاہتی ہے، تو طبیعت تو آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، نفس تو آپ کو تباہی، مجھے اور آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس کو تو لگام دینی ہے، اس کو تو کنٹرول کرنا ہے، بریک لگانا ہے۔ تو روزہ اللہ رب العزت نے جو یہاں اس کا مقصد بیان کیا، جو اس کی لاجک بیان کی، وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی وقا، یقی، وقایا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بچانا دوسروں کو۔ اتقا یتقی اتقاء، جس سے تقوی مل نکلتا ہے، اس کا مطلب خود بچنا، اس کا لفظی معنی بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی بتائی ہوئی حرام چیزوں سے بچنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے نتیجے میں جہنم سے بچنا۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، یہی تقوی کا حاصل ہے۔ تو اس روزے سے تقوی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بہت ساری برائیوں سے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جہنم کے عذاب سے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے اس وقت جب بندہ زندگی گزارے اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، میرے نبی کے ذریعے مجھے جو بتایا ہے، جو کچھ کرنے کا کہا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے، اس کی پابندی جو کرے گا تو وہ بندہ پھر کیا ہے؟ تقوی والا ہے، وہ بچ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اور روزے سے کیسے اس کی تربیت ہو رہی ہے؟ روزے سے اللہ رب العزت اس کی تربیت پورے سال میں ایک دفعہ یوں کرا دیتے ہیں کہ بھائی اب کھانا سامنے موجود، کھانے کی طاقت موجود، سب کچھ پڑا ہوا ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، مت کھاؤ ابھی اس وقت۔ یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے اللہ کے حکموں پر پابندی کی۔ پیاس لگی ہے، پانی ٹھنڈا موجود، حلال حرام نہیں، آسانی سے پینے کو دل بھی چاہ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے پینے کی، دل للچا رہا ہے اس پر، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بھائی صبح صادق سے لے کر شام تک نہیں کھانا اس کو، نہیں پینا اس کو، اب نہیں پی رہا۔ تو یہ اللہ اپنے حکم کی تربیت کرا رہا ہے، پورا مہینہ اس طرح چل رہا کہ پھر کہتا ہے کہ اب اللہ کے حکموں کے اوپر پابندی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے، یہ روزہ ایک ٹریننگ ہے، ایک تدریب ہے، ایک مشق ہے اس کے لیے جو اس کو پہچانے، جو اس کی نیت کرے، جو چاہے کہ میں تقوی والی زندگی کی طرف آ جاؤں، جو یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کی ناراضگی والی زندگی سے توبہ کروں، اللہ کی رضا والی زندگی گزاروں، اس کے لیے ہے۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ روزے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو عام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنا ان تین چیزوں سے، هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ یہ اس کی تعریف ہے، یہ عام روزہ ہے، لیکن کہتے ہیں ایک خاص روزہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسری برائیوں سے بھی روکے، جھوٹ بولنے سے روکے، غیبت کرنے سے روکے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے روکے، اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اس روزے کے دوران اپنے آپ کو روکے۔ کہتے ہیں ایک تیسری اعلیٰ قسم ہے، وہ اخص الخاص جس کو کہا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے دل کو بھی ان خیالات سے روکے، بالکل اس قسم کے خیالات بھی نہ آئے۔ کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے ایسا، ہم آپ بھی نیت کریں
کہ بھائی ان تمام چیزوں سے رکے، ہم مشق کریں اس پورے مہینے میں، جیسے کھانے پینے اور جماع سے ہم روک رہے ہیں اپنے آپ کو، اسی طرح غیبت سے بھی روکیں، اس طرح فحش گوئی سے بھی روکیں، اس طرح بدکلامی سے بھی روکیں، اسی طرح ہم برے کاموں سے بھی روکیں اور اپنے دل اور خیالات کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں اس میں۔ تو یہ مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب مشق کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ تقوی والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی، اور تقوی والی زندگی نصیب ہوگی تو اللہ کی رضامندی والی زندگی ہے۔ اللہ کی رضامندی والی زندگی جس کو ملے اس کے وارے نیارے بھائی، اس کے تو مزے ہو گئے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ جس کا اللہ ہوا تو اس کا سبھی کچھ ہے، ایسے شخص کو اللہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمائے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور وفی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلے میں مل جاتا ہوں بندے کو۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جن چیزوں سے بچنا ہے، تمام نافرمانیوں سے بچنا ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے، اللہ کی ہر قسم کی وہ کام جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جو اس روزے کے متعلق ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اذا اصبح احدکم صائما، کہ جس نے روزہ رکھا کیا کرے، فلا یرفث ولا یجہل، تو فحش گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور جہل، ظلم، زیادتی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ فلا یرفث، ایسی باتیں جو جنسی قسم کی ہیں، جو عشقیہ قسم کی ہیں، جو گندگی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، فحش گوئی جس کو کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، گپ شپ میں بھی نہ لگائے، ولا یجہل، اور نافرمانی سے بھی بچے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی سے بھی بچے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنِ امْرَؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہ آج کل کے حالات کے مطابق بہت ضروری بات ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا وہ آپ لڑائی کے لیے آپ کے ساتھ آ رہا ہے، یا آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں تو روزہ، میرا تو روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ لیکن ہم اس حدیث کے بالکل الٹا چل رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا تیر مارا ہے، گھر کے بیوی بچوں کے اوپر غصہ اتارو اور شکل بھی غصے والی بناؤ، بازار میں بھی جاؤ تو منہ چڑھایا ہوا ہے، چل رہا ہے جیسے اس نے بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ اس نے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ وہ تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں اپنے غصے کو ختم کرو۔ کوئی آپ کے اوپر لڑائی مسلط کر رہا ہے، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، تو اس وقت بھی کہو کہ میں تو روزہ سے ہوں۔ 2 دفعہ فرمایا انی صائم، انی صائم، یہ کہو کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ یہ کس سے کہے، کس کو کہے؟ اپنے آپ سے سب سے پہلے کہے کہ بھئی یہ تو مجھے لڑائی پہ اکسا رہا ہے، اس نے تو لڑائی کی آگ گرم کی ہے۔ اپنے آپ سے کہے میں تو روزہ ہوں، مجھے اس لڑائی میں نہیں پڑنا۔ اور یہ بھی کہ اس سے بھی کہے کہ بھائی میں آپ کا بدلہ خوب لے سکتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرا روزہ ہے اور مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ بدلہ تو لے سکتا ہے آدمی، لیکن کیا ہے کہ زندگی کا معمول جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کا الٹا چل رہا ہے۔ گھر میں عذاب بنے ہوئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، میں سو رہا ہوں جناب، بچے کیوں شور مچا رہے ہیں، اس کو ادھر بھگا رہا ہے، بیوی کیوں کام کر رہی ہے، اس کو ادھر بھگاؤ، بازار۔ چلو یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا بیوی بچوں کے اوپر کچھ چلتی ہے، جو بیوی بچوں کے غلام ہوتے ہیں وہ پھر آ کے بازار میں لڑتے ہیں، جن کی گھروں میں بھی نہیں چل رہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ آ کے بازاروں میں، مسجدوں میں آ کے شور شغب کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرانے لوگ تھے، اللہ ان کو جو وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کہ جو بیوی کا گھروں میں غلام ہوتا ہے نا، وہ آ کے مسجدوں میں آ کے لڑتا ہے، وہ پھر آ کے بازاروں میں آ کے لڑتا ہے۔ تو اس چیز کی ہم پابندی کریں کہ بازاروں میں، مسجد میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ ہم خود شکل غصے والی نہیں بنائیں گے۔ کون سا احسان کیا ہے، تیسمار خان بنے ہوئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو شوبازیاں کر رہے ہیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ہنسمکھ بوجہ طلق، یہ بھی صدقہ ہے، ہنسمکھ کے ہو، بن کے انسان کسی سے بات کرے۔ تو ہم بات کریں گے تو نرمی سے کریں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے والا ماحول پیدا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کر لے جہالت کی وجہ سے
تو اس محفل سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ ہمارا روزہ ہے. تو حدیث کے مطابق اپنی زندگی ہم بنائیں, حدیث کے خلاف اپنی زندگی ہم نہ بنائیں. تو یہ جو ایک پہلے زمانوں میں ہم بچے تھے تو اس وقت دیکھا کرتے تھے کہ لوگ لڑنے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے تھے, رمضان میں تو بازاروں میں آ کے وہ لڑائی کٹائی ہو رہی ہے. تو اس مزاج کو الحمدللہ کافی حد تک قابو میں آ گیا ہے, ابھی نہیں ہو رہی ہے لڑائیاں ابھی الحمدللہ, اکا دکا کہیں ہو جاتی ہے. تو اب مکمل طور پر ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان کا پورا مہینہ بالکل نرمی کے ساتھ گزرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان کا روزے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے.